بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کا عذاب، ایک داستان۔ آج کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کی ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کیا اور اپنی خواہشات اور دنیاوی لذتوں کے پیچھے دوڑتی رہی۔ اس کہانی کا مقصد ہمیں یہ بتانا ہے کہ دنیا کی عارضی خوشیوں کا پیچھا کرنے کی بجائے اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی راہ پر چلنا ضروری ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دینا۔ تو اس کہانی میں کون سے کردار ہیں؟ نادیہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جسے دنیاوی لذتوں اور شہرت کی بہت خواہش تھی۔ اماں جی نادیہ کی والدہ جو دین کی پختہ پیروکار تھیں، شیخ عمران محلے کا عالم دین جو لوگوں کو نصیحتیں دیتا تھا، احسان نادیہ کا دوست جو دنیا کے نشے میں غرق تھا۔ اللہ کا عذاب، قبر کا عذاب جو نادیہ کو ملا۔ کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوا۔ نادیہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی جہاں اس کے والدین بہت سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے والد ایک دیانتدار کسان تھے اور والدہ اماں جی بہت دیندار اور پرہیزگار تھیں۔ نادیہ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی بنے اور اس کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی چیزیں ہوں، جو کہ آج کل کے حالات چل رہے ہیں۔ نادیہ کو اپنے والدین کے ساتھ بہت کم وقت گزارنا پسند آتا تھا۔ وہ اکثر اپنی والدہ کی نصیحتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ اماں جی ہمیشہ اسے اللہ کے راستے پر چلنے کی تاکید کرتی رہتی تھیں، لیکن نادیہ کی توجہ دنیا کے رنگین اور عارضی شوقوں پر تھی۔ نادیہ کی زندگی میں تبدیلی۔ ایک دن نادیہ کے گاؤں میں ایک نئے نوجوان لڑکے احسان کا آنا ہوا۔ احسان ایک خوش شکل، خوش مزاج لڑکا تھا جس کے ساتھ نادیہ فوراً دوست بن گئی۔ احسان نادیہ کو دنیا کی تمام خوشیاں، فیشن اور لذتیں دکھانے میں ماہر تھا۔ وہ اسے ہمیشہ بتاتا کہ دنیا کی خوشی صرف ان چیزوں میں ہے جو لوگ دکھاوے کے طور پر اپناتے ہیں۔ تو یار ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دو اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دینا۔ دیکھو نادیہ، زندگی کا اصل مزہ تب ہی ہے جب تم دنیا کے رنگوں سے آشنا ہو، جب تمہیں دنیا کی سب سے بہترین چیزیں حاصل ہوں اور لوگ تمہیں نظر انداز نہ کریں۔ احسان نے ایک دن نادیہ سے کہا۔ نادیہ نے احسان کی باتوں کو دل سے سنا اور دنیا کی چمک دمک میں مگن ہو گئی۔ اس نے اپنی والدہ کی نصیحتوں کو سننا کم کر دیا اور احسان کے ساتھ دنیا کی سیر و تفریح میں لگ گئی۔ آگے ہوا جی قبر کا عذاب۔ ایک دن نادیہ اور احسان گاؤں کے قریب ایک شہر میں گھومنے گئے۔ وہاں نادیہ نے پہلی بار اپنی زندگی کا سب سے قیمتی جوڑا خریدا جو اس کی نظر میں اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ وہ خوش تھی لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ وہ کیا تھا جی؟ رات کے وقت نادیہ اور احسان ایک بے ہنگم راستے پر چل رہے تھے جب اچانک نادیہ کا پاؤں ایک کھچاک میں پھنس گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ احسان مدد کی بجائے ہنس پڑا اور نادیہ کی حالت کا مذاق اڑایا۔ وہ شرمندہ ہوئی اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس دن کے بعد نادیہ نے خود کو مزید ماضی سے جڑا ہوا محسوس کیا۔ اللہ کا عذاب۔ کچھ دنوں بعد نادیہ کی زندگی میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اس کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ یہ آواز ایک خوفناک اور گہری سی تھی جو گویا اس کے دل میں سماتی جا رہی تھی۔ اس آواز نے اسے جگا دیا اور اس کی نیند اڑ گئی۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک شدید اندھیرا چھا گیا اور وہ خود کو قبر میں دفنونہ محسوس کرنے لگی۔ قبر کے اندر سے ایک ہولناک آواز آئی جو اسے کہہ رہی تھی، تم نے اپنی زندگی دنیاوی لذتوں کے پیچھے گزاری اور اللہ کی رضا کو نظر انداز کیا۔ اب تمہیں قبر کا عذاب ملے گا۔ نادیہ لرزتی ہوئی اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور اپنے آپ کو دوبارہ کمرے میں پاتی ہے، لیکن وہ
جو تجربہ کر چکی تھی وہ اس سے کبھی نہ بھول پایا۔ تو اس سے رات کے بعد نادیہ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ نادیہ کی توبہ اور اصلاح۔ نادیہ کو یہ احساس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد بھلا دیا تھا۔ وہ اس بات پر پچھتائی کہ وہ دنیا کی عارضی خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پر گزارے گی۔ نادیہ نے احسان سے اپنا تعلق ختم کر دیا اور اپنی والدہ کی رہنمائی میں زندگی کو دوبارہ سے ترتیب دینا شروع کیا۔ اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور محلے کے عالم دین شیخ عمران سے دین کی تعلیمات سیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ جی، دیکھو نادیہ، دنیا کا عیش عارضی ہوتا ہے، اس کے برعکس آخرت کے نام ہمیشہ کا ہے جو اس دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ شیخ عمران نے ایک دن اسے سمجھایا۔ نادیہ نے دل سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس نے اپنے عمل میں تبدیلی لائی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی۔ تو ایک پیارا سا بھی کمنٹ کر دینا اس ویڈیو سے اور اس کہانی سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا ہے۔ نادیہ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ اس نے دنیا کی لذتوں سے اپنے دل کو آزاد کیا اور اللہ کی رضا کی طرف گامزن ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا شروع کیا جیسے ایک سچا مسلمان گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی تبدیلی دیکھ کر گاؤں کے لوگ بھی متاثر ہوئے اور بہت سے لوگ اس سے سیکھنے لگے۔ نادیہ نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گاؤں کے لیے بھی ایک اچھا نمونہ پیش کیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں تو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی ہدایات کے مطابق گزاریں۔ نوٹ: اس کہانی میں بیان کردہ عذاب اور تجربات محض ایک عبرت ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اصلاح کی ضرورت کو سمجھاتی ہیں۔ اس کا مقصد لوگوں کو نیک عمل کی طرف راغب کرنا ہے تاکہ وہ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح حاصل کر سکیں۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو کہ مجھے پسند آئی، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے۔ تو یار بالکل ابھی ٹائم ہی نہیں ملتا ویڈیوز بنانے کا، تو پھر بھی میں آپ کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتا